قرآن پر گرامیٹیکل ایررز کے حوالے سے اعتراضات باہر سے بھی آئے ہیں اور کچھ علماء جو ہمارے بھی ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی چیزیں بیان کی ہیں. تو ان کے جواب میں یوٹیوب پہ ریسرچ کرتے ہوئے کچھ علماء کی طرف سے یہ ویوز ملے ہیں کہ جی گرامر کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا، نہ کہ قرآن کو گرامر کی روشنی میں. تو اس پر میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ مسلمہ اصول ہے، یعنی زبان کیا ہے، وہ تو اصل میں زبان بولنے والوں کا تعامل اور عرف ہے، وہ کیسے بولتے ہیں. زبان تو غالب طے کریں گے، بے دل طے کریں گے، صائب طے کریں گے، نظیری طے کریں گے، کسی قوم کا کلام طے کرے گا، کون سی زبان بولی جا رہی ہے، اس میں لفظوں کے کیا معنی لیے جا رہے ہیں، اس میں جملے کی کیا تالیف ہے. گرامر در حقیقت میں نے ابھی ایک غالباً سوال کا جواب دیتے ہوئے عرض کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس زبان کو نہیں جانتے ان کے لیے اس کے شہرستان میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. وہ لوگ جو اس چیز سے واقف نہیں ہے وہ گرامر کی ثانوی کتابیں اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس طریقے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ عربی زبان میں جو قواعد کی یا صرف و نحو کی اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، مثال کے طور پر زمخشری کی مفصل کو دیکھیں یا سیبوئی کتاب کو دیکھیں. زمخشری کی مفصل میں ایک چوتھا باب ہے آخر میں، یعنی اسم کی بحث، فعل کی بحث، حرف کی بحث. آخر میں ایک مشترک باب ہے، ذرا پڑھیے اس کو، اس میں یہی سب کچھ بیان ہوا ہے. یعنی مستثنیات کیا ہوتے ہیں، اہل زبان کیسے بعض موقعوں کے اوپر خاص اسلوب اختیار کر لیتے ہیں، وہ ہماری زبانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو زبان میں جو آدمی کہتا ہے کہ قواعد کی روشنی میں ہم غالب کو دیکھیں گے، اس کو اپنی جگہ شفاخانہ امراض دماغی میں بنانی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. کبھی آپ نے اگر تفہیم القرآن کا یا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہمارے ممدوح و مختوم کی تصنیفات کا مطالعہ کیا ہے تو وہ زنا کو مؤنث لکھتے ہیں. یہ نہیں لکھیں گے کہ اس نے زنا کیا، وہ لکھیں گے اس نے زنا کی ہر جگہ. اس پر ماہر القادری صاحب نے اعتراضات شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، میں نے فرہنگ آصفیہ میں دیکھا ہے، میں نے یہاں دیکھا ہے، وہاں دیکھا ہے، سب زنا کو مذکر باندھ رہے ہیں. تو مولانا ان کو سمجھاتے رہے کافی دیر تک، لیکن وہ ماننے کے لیے تھے. وہ خط و کتابت شائع ہو چکی ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. ادبی مار کے نمبر نقوش کا اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ خط و کتابت موجود ہے. سمجھاتے رہے. انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ ہمارے ہاں دہلی میں ایسے ہی بولتے ہیں. ان میں لکھا کہ ملا واحدی آئے تھے، میں نے ان سے بھی بات کی ہے، ہمارے ہاں یہی اتفاق ہے. بہت محبت سے سمجھاتے رہے. وہ جب بالکل باز نہیں آئے، ان کہا کہ فلاں فرہنگ میں یہ لکھا ہے، فلاں لغت میں یہ لکھا ہے. مولانا نے کہا کہ بھائی میں دہلی کا ہوں، میرے حوالے سے اپنی فرہنگ میں لکھ لیں کہ یہ مؤنث ہوتا ہے. زبان ہمارے بولنے سے بنتی ہے، وہ آپ کے فرہنگ سے نہیں بنتی. اس پر بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے تو ایک بہت اچھا جملہ انہوں نے لکھا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی تالیف قلب کے لیے آئندہ زنا کو اس طریقے سے جملے میں استعمال کروں گا کہ اس کی تذکیر و تانیث واضح نہ ہو. ویسے بھی جو کام مذکر مؤنث مل کر کریں اس کا یہی انجام ہونا چاہیے.